قاضی عبدالرشید صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کی موجودگی کے اندر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جب ہم نے کتاب و سنت سے اس بات کو محسوس کر لیا، کتاب و سنت سے اس بات کو پڑھ کے شرائع صدر کو حاصل کر لیا کہ پیغمبر زمان کے گستاخ کی سزا موت ہے، تو پھر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قلم کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے حرمت رسول کے مقدمے کو لڑ کے چھوڑیں گے اور گستاخ رسول کو پھانسی کے پھندے پر لٹکوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی کے آپ سیدنا مصطفیٰ کے اوپر توہین کرنے والوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرات ہماری پولیٹکس اور سیاست نظام مصطفیٰ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہماری تحریک حرمت مصطفیٰ کے لیے، انشاءاللہ ہماری جذباتی تحریک حرمت مصطفیٰ کے لیے، ہماری علمی تحریک حدیث مصطفیٰ کے لیے، ہماری علمی تحریک حدیث مصطفیٰ کے لیے، ہماری جذباتی تحریک حرمت مصطفیٰ کے لیے، ہماری سیاسی تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے، ہمارے احساسات کی تحریک محبت مصطفیٰ کے لیے. ہم نے ان تحریکوں کو انشاءاللہ پاکستان کے در و دیوار میں لہرا کے چھوڑنا ہے، حضرت علامہ شہید کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ. تکبیر، نعرہ تکبیر. شہید عالم اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اہل حدیثوں کی جد جان ابتسام ابتسام، اہل حدیثوں کی جد جان ابتسام اہل حدیثوں کی جد جان، ابتسام باطل کی شام ابتسام ابتسام، باطل کی شام ابتسام باطل کی شام، ابتسام، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. حضرات انشاءاللہ بات کو اختتام کی اور لے کے جاؤں گا، لیکن بات کو دہراؤں گا. ہماری علمی تحریک حدیث مصطفیٰ کے لیے، ذرا میری آواز کے اپنی آواز کو ملائے، ہماری علمی تحریک حدیث مصطفیٰ کے لیے، ہماری جذباتی تحریک حرمت رسول کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سیاسی اور نظریاتی تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جوانیاں لٹائیں گے اور انقلاب مصطفیٰ کو اس ملک میں لائیں گے، سرمایہ داروں جاگیرداروں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور کالی کملی والے کے نظام کو اسلام آباد کے ایوانوں پہ لہرا جائیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر ایک چھوٹی سی بات بتلانا، اور یہ بات میں نے کل بھائی سراج الحق اور برادر امیر العظیم کو بھی کہی ہے. جماعت اپنی اپنی ہے، لیکن میں نے ان کو بھی یہ بات اپنے مرکز میں کہی ہے. میں نے کہا ایک عمارت صغرا ہوتی ہے، ایک عمارت کبرا ہوتی ہے. ایک عمارت صغرا ہوتی ہے، ایک عمارت کبرا ہوتی ہے. عمارت صغرا جماعت کی عمارت ہے یا مسجد کی عمارت ہے یا مسجد کی امامت ہے. میں نے کہا جب عمارت صغرا کی بات آتی ہے، داڑھی کو دیکھتے ہو، کپڑوں کو دیکھتے ہو، شلوار کو دیکھتے ہو، عمل کو دیکھتے ہو، تمباکو تو نہیں پیتا، سود تو نہیں کھاتا، برائی تو نہیں کرتا، نظر بازی تو نہیں کرتا، اگر مسلح پہ کھڑا ہو جائے اس کی پلو کو کھینچتے ہو، یہ داڑھی کو کٹوانے والا ہے، یہ شلوار کو نیچے گرانے والا ہے، یہ تمباکو کو پینے والا ہے، ہم اس کی امامت میں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں. حضرات گرامی قدر، جس طرح مسجد کے اندر ہم بے دین آدمی یا داڑھی منڈے کی امامت نہیں مان سکتے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارباب حکومت کے لیے اور تحت حکومت کے لیے بھی ہم صدیق کی طرح، فاروق کی طرح، عثمان و علی کی طرح متقی بندے کے طلبگار ہیں. ہم کسی داڑھی منڈے بندے کو اپنا امیر نہیں مانتے انشاءاللہ. ہم عمارت